السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ناظرین کرام، مولا علی کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے خامد اور ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑے مارکے لڑے۔ وہ بدر کے ہیرو، احد کے ہیرو، خندق کے ہیرو، خیبر کے ہیرو، وہ ان تمام تر جنگوں کے ہیرو رہے، اور یہ واحد وہ شخص رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی فتوحات سے نوازا، اور ان کی قیادت میں بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئیں۔ ناظرین کرام، آج حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت کا دن ہے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے ذمہ داران کون ہیں، اور شہادت کیسے ہوئی، اور وہ لوگ کون تھے۔ جو ابن ملجم نام آتا ہے، وہ اصل میں وہ شخص تھا کون، اس کا تعلق کس جگہ سے تھا، اس نے کیوں آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پیچھے وہ سارے راز ہم بتانے جا رہے ہیں کہ ایکچولی میں جو شہادت ہے وہ ہوئی کیسے، ہوئی کیوں، وجہ کیا بنی، ان کو کیوں ایک ایسی سٹیج پر آ کر شہید کیا گیا۔ پہلے بھی شہید کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مارکے، جیسے بدر میں دیکھیں آپ تو 24، بہت سی روایات میں 24 آتا ہے، کہیں زیادہ بھی آتا، سرداروں کو قتل کیا تھا، تو تب کیوں نہیں آئے؟ یہ سوالات جنریٹ ہوتے ہیں نا۔ احد کے اندر بھی پھر کیوں نہیں آئے؟ کہ احد میں بھی سیم، حالانکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن پھر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت سارے کافروں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا۔ خندق میں کیوں نہیں آئے؟ خیبر میں کیوں نہیں آئے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 30 سال کے بعد جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا جاتا ہے؟ آج ہم تفصیلاً بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ تک وہ نالج پہنچانے والے ہیں جو بہت ہی اہم ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ پیچھے حقائق کیا تھے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے اس پلیسمنٹ کی، اس جگہ کی بات شروع کرتے ہیں جہاں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے متعلق حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اور فتنوں میں دروازہ عمر ہے، اور جس دن یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس بات کی بھی کلیئرٹی کر دی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جائے گا، تو پھر میری امت میں فتنے داخل ہو جائیں گے۔ ہوا بالکل ایسا ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور فتنے امت میں داخل ہوتے چلے گئے، اور بہت سارے معاملات شروع ہو گئے۔ ہم حضرت عمر کے دور کے اندر جب رومن اور پرشین کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی تھی، ایک بیسک پوائنٹ جہاں سے ایک گروہ نے اٹھنا تھا، اس گروہ نے اٹھ کر بڑے بڑے صحاب کو شہید کرنا تھا، اور پھر اس گروہ نے اٹھ کر بڑے فسادات کرنے تھے، جس کے متعلق حضرت عمر کو معلوم ہو گیا تھا۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا یہ جو گروہ ہے یہ اڑ جاتا ہے، اور یہ اپنے معاملات کو مطلب اڑ جائیں، طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، جنون بھی ہے، جنگجو بھی ہیں، اڑ جائیں تو پھر کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ کون تھے۔ یہ لوگ عرب کے جنوب مغرب میں، جہاں یمن ہے، یمن سے اوپر ہی نجران آباد ہے، اس علاقے میں ایک علاقہ ہے یمامہ کے نام سے، جہاں ایک قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بڑے کرخت مزاج کے تھے، اکڑ تھے، ضدی تھے، جنگجو تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، اور ایک بار انہوں نے جو ٹھان لی پھر یہ مر جاتے تھے، نسلیں مر جاتی تھیں، لیکن وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ یہ بنو تمیم کے لوگ تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے جنگجو ہیں، تو انہوں نے ان کو پکڑ کے وہاں لے آئے جہاں پرشین کے ساتھ جنگ لگی ہوئی تھی، یعنی وہ ایران کے علاقے کے اندر، ایران کی اور ترکی کی ان کی سرحدوں کے ساتھ ان کو آباد کر دیا، تاکہ ان لوگوں سے فائدہ لیا جا سکے، اور یہ لوگ اسلام کے لیے کام آ سکیں اور جنگ میں مدد کریں، کیونکہ جنگجو تو یہ تھے۔ اور ایک بار دماغ میں ان کے ڈالنا تھا کہ یہ کام ایسے ہے، اور یہ اس پہ ڈٹ جائیں تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ بہرحال پھر حضرت عمر نے 2 بڑے کام اور کیے۔ حضرت عمر نے ایک چوکی فوجی کی، جسے آپ چھاؤنی کہہ لیں، بنائی کوفہ کے اندر، اور ایک بنائی بصرہ کے اندر۔ یہ 2 چھاؤنی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ ابھی ہم وہاں پر ہی جا کر جڑنے والے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہی مسلمانوں کو پرشین سے فتح ہو گئی، اور مسلمانوں نے پرشین کو ہرا کر دبوچ دیا، اور پھر وہاں سے کوفہ سے وہ جو چھاؤنی تھی کوفہ میں، وہ جو فوجی تھے وہ چھاؤنی سے ہی کنٹرول کرتے تھے ادھر ایران کو، یعنی پرشین کو،
اور دوسری طرف اٹلی یعنی ویسٹرن جو یونین ہے، یعنی ویسٹرن جو آج وہ یورپ ہے، وہاں پہ تھے رومنز، ان کو وہاں سے کنٹرول کرتے تھے، اور کسی بھی قسم کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بصرہ میں اور کوفہ میں یہ چھاؤنیاں بنا دی گئی تھیں، کیونکہ وہاں سے 1000 میل دور کوفہ سے، بصرہ سے تقریباً 1000 میل دور مدینہ تھا، اور وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو وہاں سے کنٹرول کرنا مشکل تھا، اس لیے چھاؤنیاں بنا دی گئی تھیں۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جیسے حدیث تھی، فتنے کھل گئے، دروازہ ٹوٹ گیا، فتنے داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آئے اور ان کو خلیفہ بنایا گیا، پوری کمیٹی بنی، وہ معاملات بہت لمبے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں شارٹ کے حضرت عثمان غنی کو پھر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اس میں کچھ اصحاب بھی داخل ہوئے اور کچھ وہ لوگ داخل ہوئے جو بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، یہ اکڑ ضدی ان لوگوں نے یہ وہاں پر داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تھے کیونکہ جب وہ ایک مخالفت شروع ہوئی تو اس میں کچھ اصحاب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، وہ کچھ وجہ تھیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بس آپ نے ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب یہ بغاوت شروع ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو اپنے نیام سے نہیں نکالا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ اتنے ہی پرتشدد ہو جائیں گے۔ کیا وہ لوگوں کو دیکھ کر پہچان نہیں تھے رہے کہ یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ لوگ تو وہ ہیں نہیں، یہ برتیاں نیو کہاں سے ہو گئی ہیں؟ یہ سارے معاملات ان کو معلوم تھے، اور ان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے جنتی نوجوانوں کے شہزادے یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس کا مطلب امام حسن علیہ السلام بھی انہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، پھر اس سارے معاملات کے اندر فوری طور پر حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ حضرت طلحہ بھی معذرت کر گئے کہ میں نہیں بنوں گا، حضرت زبیر بھی، تو پھر حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بن گئے۔ جناب اعلیٰ یہ وقت گزر گیا، تقریباً 25 سال گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو، اور حضرت تقریباً 24-25 سال، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بن جاتے ہیں خلیفہ۔ اب جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنتے ہیں تو وہ پھر تمام تر پریڈکشنز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے کی تھی کہ میرے بہاف پہ میں نے قرآن کو منوانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، لیکن مولا علی جن کو من کنتو مولہ فحاز علی مولہ غدیر خم کی حدیث ہے، جس کی تفسیر صحیح مسلم کے اندر 625 سے 628 تک ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ علی تلوار اٹھائے گا اسی دین کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ان کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز تھیں، ان کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام تر وثوق، وہ تمام تر ذرائع تھے جنہیں دعوت النبوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں کہا جاتی ہیں، وہ حضرت علی کے پیچھے کھڑی تھی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے جنگ جمل ہوتی ہے، اور پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب جنگ جمل ہوتی ہے تو جنگ جمل کے دوران بھی اس گروہ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ آپ سننے والی بات ہے کہ ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی ماں، مومنین کی ماں، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت اماں عائشہ کے متعلق جو احادیث تھی کہ حوض کے کتے آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ میری بیوی پر بھونکیں گے، پھر وہاں پہ وہ یہ معاملہ ہوا تو اماں عائشہ وہاں سے واپس جانے لگیں، اور پھر یہ صلح بھی ہوئی۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے یہ سارے معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ صلح ہوگی، ٹھیک ہے جی، عثمان کا قصاص لیا جائے گا، حضرت عثمان غنی کے قتل کا قصاص لیا جائے گا، تو ہوا کیا، پھر وہاں پہ یہ لوگ کوفہ میں کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے کہا کہ 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں قاتل عثمان کے، لو ہم سے بدلا۔ تو بس ان لوگوں نے جنگ کو چھیڑ دیا۔ اب جنگ چھڑ گئی، پھر ظاہری بات ہے جب جنگ چھڑ گئی تھی تو پھر سارے معاملات ہونے تھے۔ پھر جنگ کے دوران بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت طلحہ بھی جنگ سے چلے گئے، جب حضرت زبیر جب لڑنے کے لیے آئے تو دوسری طرف سے جب حضرت علی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ سامنے سے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا تلوار دو، میں خود جاتا ہوں۔ جب وہ خود گئے تو حضرت علی نے فرمایا زبیر، یاد ہے وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زبیر ایک دن تم تلوار نکالو گے علی کے خلاف جسے آج تم چوم رہے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا میں نکالوں گا؟ تو زبیر آج وہ وقت آ گیا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معیوب ہوئے، انہوں نے وہاں پہ
چھوڑا اور واپس چلے گئے. پھر ایک فوجی حضرت علی کی طرف سے گیا اور اس نے جا کے حضرت زبیر کو قتل کر دیا. اور پھر جب قتل کر دیا تو حضرت علی نے اسے دوزخ کی بشارت دی اور اس شخص نے پھر یہ یہاں سے خوارج کا سٹارٹ شروع ہو جاتا. خوارج تو پہلے سے ہی موجود تھے لیکن نمایاں یہاں سے ہونا شروع ہو گئے. جنگ جمل سے پہلے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو دارالخلافہ تھا وہ وہاں سے اٹھا کر کنورٹ کر دیا تھا مدینے سے کوفہ کے اندر، کیونکہ یہ سارا جتھا اکٹھا کر کے کچھ لوگ ایک صوبے کا گورنر اٹھ کر جتھا بنا کر بصرہ جا پہنچا تھا اور دارالخلافہ ادھر تھا اور یہ لوگ بصرہ جا پہنچے تھے اور اس چیز کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عثمان کا قصاص لیا جائے. اور 3 براعظموں کا مالک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک صوبے کا گورنر ایک چھوٹا سا جتھا اکٹھا کر کے تو پھر تو یہ معاملات ہونے تھے. اچھا خیر، حضرت عائشہ کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا. پھر جنگ صفین ہوتی ہے. جنگ صفین میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ صفین میں سامنے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے ہیں اور یہ جنگ ہوتی ہے. اور اس جنگ کے اندر تقریباً 70,000 کے قریب مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو وہ حدیث سنائے بغیر آگے نہیں جا سکتا. وہ حدیث بہت سخت ہے، اس کو سنانے کے فوراً بعد میں آگے نکل جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں 2812 کے اوپر، افسوس عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس جماعت کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. اس جنگ کے اندر حضرت علی کے ساتھ عمار بن یاسر موجود تھے. پھر ہوا وہی، حضرت عمار بن یاسر شہید ہو جاتے ہیں. پھر اسی جنگ کے دوران جب معاملہ چلے تو اس گروہ نے تب بھی تیزی دکھائی اور کہا کہ ٹھیک ہے معاویہ سے صلح کر لو، کیونکہ جب صلح کی بات ہوئی تو انہی لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی جائے، کیونکہ کوفہ کے اندر یہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے اور یہاں پہ پہلے ہی چھاؤنی بنا چکے تھے اور وہاں پہ تو طاقت ہی نہیں کی تھی. خیر جب آگے تھوڑے معاملات چلے تو حضرت علی نے، جب یہ لوگ کہہ رہے تھے صلح کر لیں، تو حضرت علی نے انکاری ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ سارے کا سارا جتھا خلاف ہو گیا اور یہ باہر نکل گیا اور باہر نکل کے جا کے ان لوگوں نے اپنی ایک جگہ کے اوپر جا کر انہوں نے اپنا جتھا اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ایک پاور بنانا شروع کر دی. خیر انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کافر ہو گئے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور یہ بھی کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کافر ہو گئے، عمر بن عاص بھی کافر ہو گئے ہیں، یہ لوگ بھی معافی مانگ کر مسلمان ہوں. مطلب انہوں نے یہ معاملہ شروع کر دیا، یہ پورا اگینسٹ ہو گئے. انہوں نے اپنی پاور انکریز کرنا شروع کر دی، ممبرز انکریز کرنا شروع کر دے. جتھا تیار ہو گیا حضرت علی کے خلاف. حضرت علی نے ان کو کہا کہ خیر ٹھیک ہے تم لوگ بات نہیں مان رہے ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ کسی کو ڈسٹرب نہ کرو. حضرت علی پھر بھی جنگ کے حق میں نہیں تھے، لیکن لوگوں نے اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آئے. بآخر جنگ ہوئی اور 4000 خوارج کو قتل کر دیا گیا. خوارج قتل ہو گئے. یہ آخری جنگ تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لڑی. پھر ہوتا کیا، پھر جب ان لوگوں کو کافی قتل و غارت ہو جاتی ہے، کافی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ لوگ بڑے پکے نمازی تھے. یہ لوگ نماز روزہ زکوٰۃ کچھ نہیں چھوڑتے تھے، سب کچھ پکا. لیکن کیا علی کے خلاف آ گئے. جو مولا علی کے خلاف آ جائے گا پھر وہ حدیث آپ سب کو یاد ہونی چاہیے. میرے نبی نے فرمایا جس نے وطی اللہ وطی رسول، قرآن کی آیت بھی ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. اور پھر اولی الامر کہا گیا حضرت علی کو کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے علی کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. پھر یہ معاملات ہوئے، یہ لوگ سارے ان کو قتل کیا گیا. 4000 کے قریب ان فسادیوں کو، ان خوارجیوں کو قتل کیا گیا. پھر بنتا ہے پلان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا. اب دیکھیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے. یہ خوارج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہے ہیں. اب یہ جو بنو تمیم کا قبیلہ کہاں سے چلا اور یہ کہاں پر آیا، انہوں نے پلان بنایا، ایک طریق سیٹ کی. اسی طریق کے اوپر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی قتل کیا جائے اور اسی دن کے اوپر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کیا جائے اور اسی دن کے اوپر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کیا جائے. مطلب یہ تینوں ان کی مین نشانیوں میں تھے. انہوں نے کہا تھا ان کو قتل کر دیا جائے. ایک روانہ ہوا کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ابن ملجم. دوسرا روانہ ہوا دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے. تیسرا روانہ ہوا مصر میں عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے. اور معاملہ طے تھے کہ فجر کی نماز جب یہ ادا کرنے آئیں گے تو تب ان کو قتل کر دیا جائے گا. ہوا وہی، تینوں پر وار ہوا. ابن ملجم نے جیسے ہی حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز کا آغاز کیا تو اس نے وار کیا تلوار کا ان کے سر پر. تو وہ تلوار جو وار تھا وہ بالکل ٹھیک بیٹھا. تو حضرت علی خون بہنا شروع ہو گیا، مسجد میں کوہرام مچ گیا. لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ کر مارا مرا بھی. اور حضرت علی جیسے ہی تھوڑا سا ہوش میں لوگ پانی لے کے بھاگے. لوگوں نے
شہد کا شربت تیار کیا، وہ پرووائڈ کیا، بڑے معاملات چلے۔ حضرت علی جب خون بہہ رہا تھا تو ابن ملجم نے کہا، اس نے کہا علی اب تو نہیں بچ سکتا، میں نے اپنی تلوار کو اتنے دنوں زہر میں بھگو کے رکھا، اب تو نہیں بچ سکتا۔ مولا علی کے سر پہ جب تلوار لگی تو مولا علی کے لفظ کیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، آج میں علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جملے تھے، یہ لفظ تھے میرے مولا علی کے۔ خیر معاملات آگے چلے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو سنسار نہ کرنا، اگر یہ مر جائے ایک ضرب لگانے سے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، اور اگر یہ ایک ضرب لگے اور یہ نہ مرے تو اس کو چھوڑ دینا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ پہ بھی وار ہوا، لیکن ان کو چوٹ لگی لیکن تلوار صحیح طرح نہیں لگ پائی، خیر ان کی زندگی بچ گئی۔ اور تیسری طرف جو عمر بن عاص تھے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی طبیعت ان کی خراب تھی، وہ مسجد میں ہی نہیں آ پائے، تو وہ معاملات تو وہاں پہ کنٹرول ہو گئے، ان کی زندگی بچ گئی۔ لیکن قدرت کا لکھنا اس طرح تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 18 رمضان سے 19 رمضان کے درمیان ان کو زخم لگتا ہے، اور وہ 20 سے 21 رمضان کے درمیان ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح ایک شخص جو ولیوں کا سردار، جس سے دشمنی، نبی سے دشمنی، اور نبی سے دشمنی اللہ سے دشمنی، جس سے محبت نبی سے محبت، اور نبی سے محبت نہیں اللہ سے محبت، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، وہ شخص اس دنیا فانی سے چل بسا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ احوال، یہ کہاں سے شروع ہوئے، کہاں آ کے ختم ہوئے، یہ وہ تمام تر معاملات تھے جن پہ ہمیں معلوم ہوا کہ اصل وجہ کیا تھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی، جو آپ سب نے سنی۔ تو امید ہے ناظرین کرام آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں، اور دوسروں تک انفارمیشن لازمی شیئر کریں، تاکہ اگر اس انفارمیشن سے کسی کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ یا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ لازمی ہو، اور ہر مسلمان تک اس کو شیئر کریں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔